نواز شریف پر کیا افتاد آ گئی، وہ کہاں اور کیوں روپوش ہیں؟ نواز شریف بجٹ کی تیاری اور اس کی منظوری کے ہر مرحلے سے لا تعلق اور غیر حاضر کیوں رہے؟ نواز شریف نے بجٹ کی منظوری میں حصہ نہیں لیا بلکہ قومی اسمبلی کو چھٹی کی درخواست دے دی جو منظور کر لی گئی۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان نون لیگ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے قائد میاں نواز شریف جو اب مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے وہ مسلسل منظر عام سے غائب ہیں۔ نہ تو وہ قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں، نہ ہی کسی جو حکومتی جو ان کے بھائی صاحب کی حکومت ہے اس کے کسی مرحلے پہ وہ نظر آتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے انہوں نے خود ساختہ روپوشی جو ہے نا وہ اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ کہاں چلے گئے ہیں، کیوں چلے گئے ہیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ اصل میں ایشو کیا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، بجٹ پیش کر دیا گیا 12 جون کو، اور اب اس پر بحث کا سلسلہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جاری ہے، لیکن حکومتی جماعت جو مسلم لیگ نون ہے اس کے قائد جو قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم، وہ مسلسل قومی اسمبلی سے غائب ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو چھٹی کی درخواست بھیج دی۔ اب وہ یہ کسی بھی حکومت کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ بجٹ کی تیاری اور پھر قومی اسمبلی سے اس کی منظوری کسی بھی حکومت کے لیے ایک انتہائی اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے اور بجٹ اپروو کرانا ہے قومی اسمبلی سے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس اہم ترین مرحلے پر بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، ان کا کہیں بھی کوئی کردار جو ہے نا وہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ واقعی دارالحکومت میں رہنے والے جو رپورٹرز ہیں جو قومی اسمبلی کی بھیڑ کرتے ہیں، جب ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میاں نواز شریف نہ تو کوئی دلچسپی لیتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو اب یہ تھوڑا سا ہم آپ کو بیان کر دیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب پاکستان آئے تھے تو ان کے ذہن میں ایک ہی پوائنٹ تھا کہ وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن حالات کا جبر ایسا رہا کہ ان کی جماعت کو وہ بڑی اکثریت لے کے 2/3 کی اور پھر سادہ اکثریت پہ بات آئی تھی وہ بھی نہ مل سکی، پھر اتحادی گورنمنٹ بنی اور میاں نواز شریف کی منظوری سے وفاق میں ان کے بھائی جان شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی، اور اسی طرح پنجاب میں ان کی دختر نیک اختر جو ہے مریم نواز شریف ان کی حکومت بنی۔ یہ دونوں حکومتیں جو ہیں اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی منظوری سے بنی ہے، کیونکہ ان کی منظوری کے بغیر تو ناممکن تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن جاتے یا مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنتی۔ اسی طرح ایک دوسرے صوبے جو تھے ان میں جو بلوچستان تھا ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جب حکومت بنی اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر نہیں تھے، آپ سب کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے میاں شہباز شریف ان کے لیے جگہ خالی کی اور وہ جو ہے وہ لاسٹ منتھ جو ہیں وہ نون لیگ کے صدر بھی منتخب ہو گئے، لیکن ان کی طبیعت میں جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کہ وہ حالات سے معاملات سے اتنے لا تعلق اور بیزار کیوں ہیں۔ حالانکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ مرکز میں ان کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں سب سے بڑے صوبے میں ان کی سپتری جو ہے وہ حکمران ہے۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے وہ یہ تھی، جب ہم نے لیگی ذرائع سے تھوڑا سا معلومات لیں تو ان کا کہنا تھا جناب، اور بڑی عجیب یہ لاجک تھی جو انہوں نے پیش کی، کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ شدید ناراض ہیں حکومت سے۔ اب حکومت کس کی ہے، ان کے بھائی صاحب کی یا ان کی بیٹی کی؟ اب وہ بھائی صاحب سے ناراض ہیں یا پھر اپنی بیٹی سے ناراض ہیں۔ وہ ناراض کیوں ہیں جناب؟ کہ جناب حکومت نے جو بجٹ ہے اس میں وہ چھوٹے پسماندہ طبقات جو غریب طبقات تھے، جو سفید پوش طبقات تھے، ان کے لیے نہ تو کسی ریلیف کا انتظام کیا ہے، اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے، تنخواہ دار طبقوں کو بھی ٹیکسوں میں جھونک دیا ہے، بجلی کے بل جو ہیں ریٹس جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انکریز ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس بات پر میاں نواز شریف جو ہے نا وہ شدید ناراض ہیں اور وہ کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو اب کیا کہے کہ واہ بھائی واہ، کیا آپ کی دلیل ہے جناب، کہ اب وہ دیوار میں بندہ سر نہ پھوڑے تو اور کیا کرے جناب، کہ یہ لیگی جو دلیل پیش کر رہے ہیں۔ جناب میاں نواز شریف جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں نون لیگ کی سیاست میں اور فیصلہ سازی میں۔
اب اگر یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے نا اس طرح، یہ اب وقت گزر گیا ہے، لیگی رہنماؤں سے، ہماری دوستوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ اس کا وقت گزر گیا ہوا ہے۔ اب عوام کو وہ آپ اس کی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ ناراض ہیں۔ اگر میاں صاحب اس بات پہ ناراض ہیں تو اس وقت انہوں نے بھائی صاحب کو کیوں نہیں کہا، اس وقت اپنی صاحبزادی کو کیوں نہیں کہا کہ جناب ہر صورت آپ نے جو ہے وہ بجٹ بنانا ہے جس میں محروم، غریب اور پسماندہ طبقات جو ہیں وہ ان کے لیے ریلیف ہو۔ جناب جب یہ سارا کچھ بجٹ بن گیا، میاں نواز شریف نے پہلے کبھی بجٹ نہیں پیش کیا جناب؟ میاں صاحب کتنے بجٹ پیش کر چکے ہیں اپنی 3 دفعہ کی حکومتوں میں جناب؟ جب وہ بجٹ بن گیا، جب وہ قومی اسمبلی میں منظوری کے مرحلے پر ہے اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جناب وہ منظور ہو جائے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی بات چیت باقی اتحادیوں کے ساتھ بھی جاری ہے، تو اس مرحلے پر میاں نواز شریف کہتے ہیں جی کہ میں ناراض ہوں اور میں سائڈ پہ جا کے کہیں بیٹھ گیا ہوں جہاں پہ نہ کسی اور کی دسترس ہے، نہ میری آپ کی ہے، نہ کسی ان کے لیگی عام جو ہے لیڈران ہے، نچلی سطح کی قیادت ہے ان کی ہے کوئی۔ تو بھائی میرے یہ دیوار سے ٹکریں آپ ماریں، عوام پہلے ہی بہت ٹکریں کھا رہے ہیں، کہ آپ وہ لاجک پیش کریں جو عقل جس کو مانتی ہو، کہ دلیل کسی چیز کو مانتی ہو یار کہ یہ دلیل ہے جناب۔ اب میاں نواز شریف کی ذمہ داری ہے کہ جس بندے کو انہوں نے کہا وہ بندہ پرائم منسٹر بنا، اور پنجاب میں جس کے سر پہ انہوں نے پنجاب کی پگ رکھی وہ اسی کے سر پہ رکھی گئی جناب۔ اب ریلیف کا دینا اور عوام کو یہ محسوس کرانا کہ ان کی گورنمنٹ ہے جو ان کو ریلیف دے گی، یہ میاں نواز شریف کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ یہ نہیں کہ روسی رن کی طرح میاں صاحب جو ہے وہ سائڈ پہ یہیں جا کے بیٹھ جائیں اور کہے جی میں تو ان سے ناراض ہوں۔ او بھائی میرے آپ ناراض ہوتے رہیں میاں صاحب، ہمیں عوام کو اس سے کیا لینا دینا جناب؟ آپ کی ناراضگی کے کس سے؟ نہ کسی کے گھر کا چولہا چلنا ہے، نہ کسی کے بل ادا ہونے ہیں، نہ کسی کو گھر میں دوائی یا راشن پڑنا ہے جناب۔ آپ بھائی سے ناراض ہیں، مزے تو آپ لوگوں کے پھر بھی ہیں، آپ ناراض ہوں یا آپ خوش ہوں جناب۔ یہ صرف عوام کے لیے جو آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے نا کہ جناب وہ ناراض ہیں ناراض ہیں ناراض ہیں، جناب آپ ناراض نہ ہوں، برائے مہربانی آپ قومی اسمبلی میں آئیں، اپنی چھٹیاں منسوخ کرائیں اور آ کے وہاں کردار ادا کریں کہ کسی صورت میں بجٹ پیش نہیں جو ہے کوئی منظور نہیں ہونے دوں گا جناب۔ ایسی کی تیسی پھر میں دیکھتا ہوں کہ میاں نواز شہباز شریف کیسے بجٹ پاس کراتے ہیں جناب۔ حکومت نے آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ حکومت نے بجٹ پاس کرانا ہے تو انہوں نے یہ تمام جو لیگی ارکان تھے قومی اسمبلی، ممبران قومی اسمبلی، ان کو یہ تنبیہ جاری کی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر صورت جو ہے بجٹ اجلاس میں حاضر رہنا ہے۔ لیکن میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی جب آپ جھلکیاں دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یا اس کی براہ راست کوریج دیکھتے ہیں تو آپ کو حکومتی پارٹی کے بینچوں سے بے شمار سیٹیں بشمول میاں نواز شریف کے خالی نظر آتی ہیں۔ کیوں خالی نظر آ رہی ہیں جناب یہ چیزیں؟ کہ اب آپ ہمیں لوگوں کو ایک نیا لالی پاپ دیں گے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب حکومت سے ناراض ہیں جناب۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو اس طرح کے ان کے معاملات ہیں یہ اب بڑے پرانے ہو گئے ہیں کہ جناب اب میاں نواز شریف جو ہے وہ ناراض ہیں۔ آپ کی بے چینی، آپ کا اضطراب، آپ کی جو آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ اندر سے کہ آپ کے اندر میاں نواز شریف صاحب کیا چل رہا ہے جناب۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ ضرور پتہ چل گیا جب یہ بجٹ پیش ہوا کہ اس میں جو غریب طبقات ہیں، جو سفید پوش طبقات ہیں، جو عام آدمی ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا بلکہ اس پر بوجھ ہی لادا گیا ہے جناب۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیپرا جو ہے آپ کے انڈر وہ بجلی کے ریٹس کس طرح بڑھا رہا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں اب لوگ ایک پنکھا چلانے سے ڈرتے ہیں جناب اس شدید گرمی کے موسم میں کہ جناب بل کیسے دیں گے۔ اچھا دوستوں اور ساتھیوں، اب اس کے ایک اور پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس جو ہے جاری ہے، اس میں جو ترامیم پیش کی جا سکتی ہیں یا اتحادی جماعتوں کی طرف سے جو چیزیں پیش کی جائیں گی یا کسی اور طرف سے پیش کی جائیں گی، اب بھی اس میں کیا کمی بیشی کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے جناب کہ اگر اب بھی ٹھیک ہے بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا جناب، کوئی اتحادی جو آپ کا ساتھی ہے، پیپلز پارٹی نے جیسے اپنے تحفظات پیش کیے ہیں کہ جناب ہمیں شدید قسم کے تحفظات تھے، میاں نواز شہباز شریف بھی ان کو منانے پہنچے، کہیں اور سے بھی کہلوایا گیا جناب، تو کیا اگر واقعی ایسا بجٹ ہے جس پر آپ کے اتحادی بھی خوش نہیں ہے جنہوں نے آپ کو سپورٹ دے کے یہ آپ کی گورنمنٹ بنوائی تھی، یا آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں، تو کیا حکومت کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ دیکھے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ اس بجٹ کی تیاری میں سکم رہ گیا ہے جناب، کہ ہم اس بجٹ کو ٹھیک کر لیں اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے
ممکن ہو سکتا ہے ہر شعبے میں جو عام آدمی ہے، اب تو ملک کے 75% عوام ہی مجھے عام آدمی لگتے ہیں میرے جیسے ہیں، کہ ان کے لیے ریلیف کا کوئی بندوبست کیا جا سکے۔ تو آپ سے میری مسلم لیگ کی قیادت سے اور ان کے جو لیڈران ہیں ان سے التماس ہے کہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے سے ایک اور جھانسا دینے سے بہتر ہے کہ ان کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام جو ہے وہ ضرور کیا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو سکے کہ عوام کی حکومت ہے جو ان کی اپنی حکومت ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔